نیند یہاں پر سکون دیتی ہے لیکن غفلت کے اندر لاتی ہے، بندے کو غافل کرتی ہے، اور اس کے لیے اس کی شان کے خلاف بھی ہوتا ہے کہ جب بڑے بڑے کو نیند آتی ہے تو اس کا منہ کھل رہا ہوتا ہے، وہ بے ڈنگا ہو جاتا ہے، کیوں؟ انسان ہے۔ تو اس میں ایک بندے کی شخصیت کے خلاف بھی یہ ساری باتیں بظاہر ہوتی ہیں، لیکن جب تک انسان ہے اور اس دنیا میں ہے تو یہ نعمت ہے، لیکن اصلاً جنت کے اندر اس کو ہٹا دو دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی شان اور کمال اور فضیلت کا وہ درجہ نہیں ہے جو سکون اور اس کو دیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ظاہری عوارض ہیں وہ ان کے جسم پر طاری ہوتے ہیں کہ آنکھیں بند ہیں، آنکھیں، پتھر لگا سر پھٹ گیا طائف کے میدان میں اور خون بہنے لگ گیا، لیکن جب جبریل نے سینہ چاک کیا تو خون نہیں نکلا۔ تو عوارض ظاہر پر ہوتے ہیں، باطن پر دل نکال دیا گیا زندہ ہے۔ فرما رہے ہیں دیکھ رہا ہوں کہ 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، جو دیکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، سینہ شق کر دیا گیا، حلقوم سے لے کر ناف تک کھول دیا گیا سینہ، خون کا قطرہ نہیں، سینہ کھول دیا گیا، خون کا قطرہ نہیں، دل نکال دیا گیا، شعور برقرار ہے۔ دل نکالنے سے شعور کیا، بندے کی حیات ختم ہو جاتی ہے، لیکن شعور ایسا برقرار ہے۔ فرمایا میں دیکھ رہا تھا جبریل اس کو زمزم سے دھو رہا تھا۔ تو زمزم کی بھی تمیز ہے، 2 گلاس پانی رکھ دو تو دونوں پانی ہی ہو، تو کیا پتا کس میں زمزم ہے؟ مولوی صاحب کو کیا کچھ پتا چلتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں پتا چلتا۔ میں نے کہا تمہاری طرح نہیں ہوتے نبی، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا تم کو نہیں پتا، تو تمہاری طرح نہیں ہوتے، نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے۔ تو 2 گلاس پانی رکھو، کچھ نہیں پتا چلتا۔ یہ سرکار کا شعور اور ادراک اتنا ہے، اور باطن پر وہ آفت طاری نہیں ہوتی عوارض بشریہ کی۔ فرمایا زمزم سے دھو رہا ہے، دل نکالا ہے، تش منتقل کیا، ڈالا ہے، ڈال دیا گیا، سینہ تیار ہو گیا۔ یہ تو اعلان نبوت کی بات ہے۔ علم نشرح اٹھا کر ساری تفسیریں پڑھ کر دیکھ لیجیے آپ۔ جب دائی حلیمہ کے گھر تھے تو چند سالوں کی عمر تھی، چند سال بظاہر عرض کر رہا ہوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے جو بچے تھے چھوٹے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ماں ہم نے دیکھا کہ قد قتل محمد، کچھ لوگ آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ سیدہ حلیمہ اٹھی اور دوڑتی ہوئی گئی تو دیکھتی کہ سرکار ایک پتھر پہ بیٹھے ہوں، چہرے پر جلال کے آثار ہیں۔ سیدہ خود کہتی ہیں، علامہ علاؤالدین خازن تمام نے لکھا ہے، یہ احادیث میں بھی ہے، وہ کہتی میں نے سرکار کے گریبان کے جب بٹن کھولے تو دیکھا کہ تازہ سیے ہوئے داغ تھے، تازہ سیے ہوئے داغ تھے۔ تو یہی فرما رہے ہیں یہ سارے بزرگ، فرمایا کہ عوارض بشریہ طاری ہوتے ہیں لیکن ظاہر پر باطن پر نہیں۔ ہماری جب ہم پر جب نیند ہوتی ہے تو آنکھ بند ہوتی ہے تو دماغ بھی بند ہوتا ہے۔ چارپائی اٹھا کر میدان میں چھوڑ دو پتہ نہیں چلتا، چارپائی اٹھا کر بولو میدان میں چھوڑ دو پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ ہمارے عوارض ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو لپٹ لیتے ہیں۔ حضرات انبیاء اور میرے آقا ایسے ہیں کہ کیونکہ بشر بنا کر پیدا کیے گئے لہذا بشری لوازمات طاری ہوتے ہیں، لیکن ظاہر پر اور باطن فرشتوں سے اعلیٰ ہوتا ہے، لہذا باطن پر وہ عوارض نہیں آتے۔ اس لیے فرمایا عائشہ ڈر نہیں، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر سن لیجیے آپ، اگر آنکھیں بند ہوتی ہیں اور دل جاگ رہا ہوتا ہے تو لیلۃ التاریس میں نماز کیوں نکل گئی؟ خیبر سے لوٹتے ہوئے فجر کی نماز کیوں نکل گئی؟ بخاری مسلم کے اندر ہے، سرکار آئے فجر کے لیے، سوئے، فجر کا ٹائم ہی چلا گیا، سورج سر پر آگے سب اٹھے۔ تو اگر یہ اعتراض، بلکہ یہ کرتے بھی، حالانکہ اعتراض نہیں، اس میں بھی حضور کی خوبی ہے۔ میں نے کہا رافضی کو بھی حضرت عمر کا عیب نظر آتا ہے، تمہیں بھی نبی پاک کا عیب نظر آتا ہے معاذ اللہ؟ نہ سرکار میں عیب ہے، نہ سرکار کی صحبت میں بیٹھنے سے عمر میں عیب ہے، سمجھے آپ؟ تو اب آپ دیکھیے کہ لیلۃ التاریس خیبر سے حضور لوٹے ہیں، انتہائی تھکے ہوئے ہیں، تھکن بہت غالب ہے میرے دوستو، اور تھکن کا غلبہ اتنا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی ہیں، ان کا ذہن میں نام نہیں آ رہا، کہ حدیث میں موجود ہے، میں نے کئی جگہ ذکر بھی کیا ہے، ان کے سینے پر سر رکھ کر سو رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ پیچھے ہوتا چلا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک بالکل سیدھی ہوتی چلے گی، کہتے ہیں میں آرام سے بالکل پیچھے ہو کے کجاوے سے اتر گیا اور سرکار لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کے فرمایا خیمے لگا دو، یہیں رکیں گے ہم۔ خیمے لگا دیے گئے، رک گئے۔ حضرت بلال کو بتایا کہ بلال تو نے نہیں سونا ہے اور تو جا کر بیٹھ، اور یہ سامنے سے فجر نظر آئے گی، جب آسمان پر فجر نظر آ جائے تو سب کو اٹھانا، اذان دینا، نماز کا ٹائم ہو جائے گا۔ کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ وہ چلے گئے، وہ اونٹنی کجاوے کے ساتھ بیٹھ گئے، مطعم مالک کے اندر موجود ہے، بیٹھ گئے، وہ دیکھنے لگے تو ان کی بھی آنکھ لگ گئی، ان کی بھی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، سورج سر پر آ گیا، سب سے پہلے آنکھ حضرت ابو بکر کی کھلی، پھر حضرت عمر کو اٹھایا، دونوں گئے، سرکار آرام فرما رہے ہیں، سرکار کے پاس جا کر اللہ اکبر کی تکرار کرنے لگی، سرکار نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا اٹھو اٹھو جلدی اٹھو، یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، نماز آگے جا کر پڑھیں گے۔ یہ پورا ایک واقعہ، فجر کی نماز بظاہر نکل گئی،
نکل گئی فجر کی نماز. تو پہلی بات یہ کہ کیوں نکلی؟ تو میں نے کہا تو بھی تو اہل حدیث ہے، اس حدیث کو بھی تو مان کہ میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. یہ مسلم ہے کہ نہیں؟ کہنے کہ مسلم ہے. تو میں نے کہا پھر یہ بھی حدیث یہ بھی حدیث، پھر کرنی ہے تطبیق، اور تطبیق کرنی ہے نبوت کے عقائد کے اصول کے تحت. نبوت کے عقائد کے اصول کے تحت. علامہ عبد البر، یا ان کو بر بھی پڑھا گیا ہے، بر بھی پڑھا گیا ہے، مقصور مالکی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے کہ نبوت کی سرشت میں، یعنی انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے نا، بندہ طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن نبوی طبیعت جو ہوتی ہے اور نبوی جبلت جو ہوتی ہے، نبوی فطرت جو ہوتی ہے، اس میں بھولنا نہیں ہوتا، اس میں بھولنا نہیں ہوتا، دل کا سونا نہیں ہوتا. اور کبھی ایسا ہو جائے کہ نبی بھول جائے تو موطا امام مالک حدیث ہے، میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ فرمایا یہ کہ جب نبی کی خصلت میں بھولنا نہیں ہے، لیکن اگر نبی کبھی بھول جائے، پتا چلا یہ جبلت کے خلاف ہو رہا ہے، تو یہ اس کی طبیعت نہیں کر رہی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے. اس لیے ہو رہا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی نکلے، تاکہ امت کے لیے. اور یہ ساری حدیثیں اٹھا کے علم غیب کے خلاف پیش کرتے ہیں. یہ دیکھو حضور یہاں بھول گئے، یہاں بھول گئے. ہم نے کہا اس کی وجہ تو پوچھو، اس کی تشریحات تعبیرات جو محدثین نے لکھی وہ تو پوچھو. سید عالم جو سو گئے اور سورج نکل آیا، تو پہلی بات یہ کہ دل جاگ رہا ہے تو سوئے کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ کہ آج تک تو ادا نماز کا طریقہ بتایا تھا، اب قضا نماز کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قضا نماز کا طریقہ زبانی بتاتے، فرمانی ہر سیرت کا گوشہ عملی بتایا تو یہ بھی عملی بتایا ہے. ایک بات. اور نماز کس کو کہتے ہیں؟ جو کھڑا ہو جائے رب کے سامنے وہ نماز. تو وہ تو فقہ کے اعتبار سے نماز ہو جاتی ہے، تصوف کے اعتبار سے نہیں ہوتی. کیوں؟ نماز یہ ہے کہ رب یاد رہے. بندہ جو یہاں پر نماز پڑھتا ہے فرض، اس کی فرضیت کا انکار نہیں، وہ تو ادا کرنی ہے چاہے دل حاضر ہو یا نہ حاضر ہو. لیکن بندہ اگر کاروبار بھی کر رہا ہے اور وہ اللہ کے خوف سے صحیح تولتا ہے، صحیح دیتا ہے، تو وہ نمازی میں ہے. کیونکہ نماز جو ہے رب کے حضور حاضری کا نام ہے. نماز جو ہے وہ رب کے حضور حاضری کا نام ہے. اور انبیاء کو اگر نسیان ہوتا ہے تو بھولا اس چیز کو جاتا ہے جو چیز پہلے علم میں ہوتی ہے. آپ اگر راستے میں جا رہے ہیں، آگے گڑھا کھدا ہوا ہے، کسی نے کہا جناب گڑھا کھدا ہوا خیال کیجیے گا، آپ نے دیکھ لیا، آپ کے حفظ میں آ گئی، لیکن آپ کی توجہ کہیں اور جا کر آپ کا دماغ اٹک گیا، کہیں اور جا کر آپ مصروف ہو گئے اور جا کے دڑام سے گر گئے. لوگ کہنے لگے جی ان کو تو نظر ہی نہیں آیا. اس سے کہو او ریونڈی ملا جی ہمیں پتا تھا لیکن توجہ میری نہیں تھی. تجھے پتا ہونا چاہیے توجہ اور جہالت میں فرق ہوتا ہے. توجہ اور عدم توجہ اور جہالت میں فرق ہوتا ہے. تو نسیان جو ہے وہ غفلت سے نہیں ہوتا، وہ عدم توجہ سے ہوتا ہے. تو حضور سے جو یہ نماز گئی ہے، ایک بعض علماء نے یہ لکھا یہ عدم توجہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ توجہ امتی کی بجائے رب کی جگہ پر ہے. تو جب رب کی جگہ پر ہو گئی تو سورج نکل بھی گیا، وہاں سے فراغت ہی نہیں ہوئی کہ یہاں پر اٹھ کے کھڑے ہوتے. تو پتا چلا وہ سونا بھی ادائی تھا، وہ سونا بھی ادائی تھا. اس لیے کہ نماز کہتے ہی رب کے حضور حاضر ہونے کو ہے نا. تو جن کی قضا بظاہر ہے اس میں ادا کا یہ مقام ہے، اور جب وہ بظاہر ادا کر رہے ہو تو اس کے ادا کا کیا مقام ہوگا. اور تیسری بات اس میں جو بنیادی طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نماز نکل گئی وہ سرکار نے خود کلیئر کر دیا. موطا امام مالک میں موجود ہے، حضرت ابو بکر وضو کر کے آئے، بدن کو صاف کر رہے تھے. فرمایا ابو بکر ادھر آؤ. آئے. کہا تجھے پتا ہے فجر کیسے نکلی؟ سب پتا ہے کیسے نکلی. کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے نکلی؟ کہ میں نے تیرے سامنے کہا تھا نا بلال کو کہ بلال جا فلاں کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا اور فجر کو دیکھنا. کہ لگے ہاں یا رسول اللہ. فرمایا وہ بلال جب بیٹھا نا وہاں جا کر تو شیطان بلال کے پاس آیا اور بلال کی مٹھیاں بھرنے لگا. بلال کی تو بلال کو ذرا سستی ہونے لگی اور پھر وہ دباتا رہا بلال سو گیا. تو سرکار نے فرمایا اس طرح فجر نکلی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں ابھی حضور آگے تشریف لے گئے تو بلال پیچھے سے آئے. بلال سے میں نے پوچھا ہاں بلال. بلال کہنے لگا ابو بکر بس معاف کرنا، میں کجاوے کو ٹیک لگانے کا میرے بدن میں ٹھنڈک مچنے لگی اور اتنے میں میری آنکھ لگ گئی. لوٹ کر ابو بکر آئے کہنے لگے صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے جو کہا ٹھیک کہا، بلال کے ساتھ یہی ہوا تھا. سمجھ کے یہ عوارض جو ہے وہ باطن پر طاری. بولیے سارے میرے مسلمان بھائی مل کر کہیں کہ عوارض بشریہ انبیاء کے باطن پر طاری نہیں ہوتے، باطن پر طاری. اب ذرا مزید سنیے، اس میں جو تھوڑا سے وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے، لہذا
ان کی ظاہری حالت اور ان کے جسم اور ان کی شکل اور اوصاف بشری سے متصف ہیں. انسانوں پر جو اعراض، امراض اور انسانی اوصاف طاری ہوتے ہیں، ان کا طاری ہونا ان کے لیے ممکن ہے اور ان کے باطن ان آفتوں سے منزہ ہوتے ہیں. اب لہذا یہاں پر ایک بات مزید سماعت فرمائیے کہ ان کے باطن پر یہ چیز طاری. میرے پاس تو فیصلہ شرعی ہے، امام اہل سنت شیعوں کو جواب دے رہے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی. میں نے کل بھی بتایا تھا وہابی کہیں کہیں بغض میں جا کر شیعوں سے مل جاتے ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے آواز بلند نہیں کرو. تم کہہ رہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اور میں نے کہا بھائی اس آیت کا مورد سمجھ، مشرف سمجھ، تعبیر سمجھ، تشریح سمجھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور کلام کر رہے ہو تو بات نہ کریں. اور یہی اعتراض شیعہ کرتا ہے. شیعہ نے کہا کہ جب سرکار لیٹے ہوئے تو ابو بکر عمر نے شور کیا، سب نے شور کیا، لہذا قرآن تو کہتا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو شاہ عبدالعزیز صاحب جو دونوں کے نزدیک مسلم ہیں، انہوں نے جواب دیا نہ، یہ شیعہ کی جہالت ہے. یہ آیت اس وقت صادق آتی جب حضور کلام کر رہے ہیں اور کوئی بات کرے. ٹھیک ہے. لہذا دوسرے عقیدے میں دیوبندی طلباء کو بھی کل کہہ رہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، دوسرا عقیدہ وہ بدعت کا ہے. جو کام رسول نے نہیں کیا وہ بدعت. یہ اعتراض شیعوں کا ہے. یہ شیعوں نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر پر کیا کہ رسول نے جب قرآن جمع نہیں کیا تو ابوبکر نے کیوں کیا. یہ علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھا ہے. اور وہاں منہ توڑ جواب دیا شیعوں کو اور فرمایا کہ جو کام رسول نہ کرے اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ حرام ہو جائے. ابوبکر نے قرآن جو جمع کیا خیر کے لیے جمع کیا ہے. اب یہ قاعدہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اور آج یہ سنیوں کو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، لہذا ہم تمہیں کہتے ہیں جو کام رسول نہ کرے وہ حرام ہے. ہم نے کہا جس کام کو رسول منع کرے وہ ناجائز ہے، اور جس کو چھوڑ دے اور اس میں کوئی شرعی عیب نہ ہو، اسلام کا حسن و زینت مرور زمانہ کے اعتبار سے کوئی اچھا پہلو نکلتا ہو تو اس کو استعمال کرنا رضائے مصطفیٰ ہے اور رضائے دین ہے. تو یہ بھی ایڈاپٹ کیا ہے. اب تیسرا عقیدہ جو دیوبندیوں نے اور وہابیوں نے ایڈاپٹ کیا وہ یہ ہے کہ 40 سال پہلے نبی نہیں ہوتا. یہ مودود یہ بات کرتا ہے 40 سال پہلے نبی. یہ بنیادی کانسیپٹ ہے نا جو نبوت کے حوالے سے ہوتے ہیں، جو زیر بحث چلتے ہیں. میں اس کو ذرا کلیئر کر دوں آپ کے سامنے. اور وہ یہ بات گویا کہ اکثر ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نبی کو پتہ ہی نہیں، جیسا مودودی نے سیرت دو عالم کے اندر لکھا، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے مجھے نبوت ملنے والی ہے. تو میں نے کہا غار ہرا گئے کیوں تھے؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں جا رہا ہوں. تو میں نے غار ہرا میں کیا کر رہے تھے؟ کہا عبادت. میں نے کہا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ کہا اللہ کی. تو میں نے کہا غیب مطلق تو اللہ ہے، جسے اللہ کا علم ہے تو یہ نبوت کا وصف نہیں تو اور کیا ہے؟ اب ذرا یہاں پر ایک بنیادی بات توجہ کے ساتھ سنیے درود پاک پڑھتے ہوئے. اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھ سکتا ہوں، دیگر اور لوگوں کو بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ مدعی اس بات کے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے علم کے وارث ہم ہیں. میں نے کہا رک جاؤ، زندگی رہی تو میں شاہ عبدالعزیز صاحب کو عرض کرنے والا ہوں اور ان کی تمام کتابوں کا خلاصہ میں پیش کروں گا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے جو کہا وہی امام احمد رضا نے کہا. اور ہم ثابت کریں گے اس بات کو صرف حقائق کو واضح کرنے کے لیے اور تحقیق کی نظر کے حوالے سے کہ دیکھا جائے کہ صرف بڑبڑیاں نہ ماری جائے بلکہ پڑھ پڑھا کر کوئی بات کی جائے اور کوئی نظریہ پیش کیا جائے تو وہ دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے. یہ کہنے لگے کہ جناب تم اتنے غصے میں ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے غلط کانسیپٹ بنا کر تم نے ہم کو بدعتی کہا ہے، ساری امت کو کافر کہا ہے. تو تم ہم کو کافر کہو تو ہم تم کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ ہاں، ہم اپنے لوگوں کو مارنا مرنا گولی مولی یہ نہیں سکھاتے، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ دلیل کے گرز دے تو قبر میں اتارنا یہ ضرور سکھاتے ہیں. تو لہذا ہم بات دلائل سے ضرور کریں گے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بنیادی نظریہ ہے. وقت اختصار کے ساتھ میرے سامنے ہے، میں شاہ عبدالعزیز صاحب کو پڑھنا چاہوں گا. دراصل شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. کیا کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب؟ اس بات کو نہیں بھولنا. میں کہتا ہوں کہ یہ کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی بات ہے. سنو، شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں مگر امامیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بعثت سے پہلے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے، بعثت کے وقت بلکہ اپنے رب سے مناجات اور مکالمے کے وقت جو اللہ تعالیٰ سے بشری قرب کا اعلیٰ مقام ہے انبیاء کو حاصل ہے، وہ کہتے ہیں انبیاء کو بعثت سے پہلے اصولی عقائد نہیں پتا ہوتے. شاہ صاحب کہتے ہیں شیعوں کا عقیدہ کس کا ہے؟ اصولی عقائد سے کیا مراد؟ اصولی عقائد تین ہی ہے نا بھائی، اللہ، رسول، قیامت. یہ بھی کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے نبی کو کچھ نہیں پتا، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جانے سے کچھ نہیں پتا. میں نے کہا ساری بات چھوڑ، امام اہل سنت کا فتویٰ پڑھ. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور جو فتویٰ تو نے اعلیٰ حضرت پر لگائے وہ ان پر لگانا. لیکن تیرے فتوے کی حیثیت ہی کچھ نہیں، ان کو اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے. ہاں،
ان کو اللہ نے ان کے قد و قامت اور ان کے علمی قد کو خدا نے اتنا دراز کیا ہے. اب سنیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تحفہ ثنا شریف میں آپ ارشاد فرماتے انبیاء کے لیے، کیونکہ انبیاء کے حوالے سے ضروری عقائد میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، فرماتے انبیاء کے لیے واجبات ایمان کا علم قبل نبوت اور بعد نبوت ضروری ہے، اور جو ضروری ہوتا ہے اس کا انکار کفر اور گمراہی ہوتا ہے. لہذا آپ جو یہ کہے کہ 40 سال پہلے حضور کچھ نہیں جانتے تھے، وہ شاہ صاحب کے فتوے سے گمراہ بدین ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آپ تو یہ کہتے تھے کہ نبی بنتا نہیں بنا بنایا آتا ہے نبی. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے میرے دوستو، سرکار کہتے ہیں، سرکار نے خود فرمایا، ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے صحابہ کو کہا یہ درخت جو ہے نا یہ اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا. کیسے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. اور میں نے کہا وابیوں ذرا دیکھو اس درخت کو، اعلان نبوت سے پہلے پتا یہ رسول ہے، یعنی حضور کی عمر 35 سال ہے، درخت کہہ رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور حضور کو نہیں پتا میں رسول ہوں. یہ تو جامع ترمذی کی حدیث ہے. بولو جامع ترمذی کی. ایک کانسیپٹ مزید کلیئر کروں یہاں پر، درود پاک پڑھیے. ایک اور نادر بات کروں. دیکھو یہ عقیدہ ہے شیعوں کا اور مرزائیوں کا. شیعہ یہ کہتا ہے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بنیادی عقائد کو نہیں جانتا، اور مرزائی نے، جو مرزا تھا نا مرزے نے یہ اعتراض کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. میرا موضوع آج کا وہ تھا لیکن وقت ایک پورا ہو گیا تھا. مرزے نے حضرت عیسیٰ، مرزا جو ہے اور مرزے جتنے ہیں اور مرزائی جتنے ہیں، یہ ملونوں کا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں اور وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، اور کہیں پر اعلان کیا کہ جی وہ دوبارہ آئے نا تو میں ہی ہوں. تو میں نے مرزے سے کہا تو کتنا دعویٰ کرے گا؟ تو نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا، رسول ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، تو نے عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا، تو ہے کیا؟ تو یہ مرزائی کبھی آتے نا ہم سے بحث کرنے کے لیے، وہ تو کہتے آؤ حضرت عیسیٰ کی حیات پر بحث کرو. میں نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ کی نہیں، پہلے اس جوکر پر بحث کرو. وہ جو جوکر تم نے پال رکھا ہے نا جسے حیض بھی آتا تھا، خود لکھا ہے. مرزا کہتا مجھے ایک عرصے تک حیض آتا تھا. مرزا نے کیا کہا؟ مجھے ایک عرصے تک. وہ کہنے لگا میں جب پیدا ہوا نا، میری پوری تقریر ختم نبوت پر، اور مرزوں نے نیٹ پر انہوں نے خوب گالیاں لکھی نیچے، میں دیکھ رہا تھا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا یا اللہ شکر ہے تیرا کہ تیرے نبی کی عزت جو بیان کرتے ہیں، جو دشمنوں کی جو گالی اور تیر سنتے تھے، تو نے ہمیں بھی اس میں شمار فرما لیا. میں نیٹ کے حوالے سے کہتا ہوں مرزائیوں جو کہا ہے اس کا جواب دو. گالیاں یہ تو ہمارے لیے افتخار کی بات ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں قریب ہونے کی بات ہے کہ میرے مصطفیٰ اور قریب کریں گے. تو میرے لیے گالیاں سنتا تھا، یہ تو ہماری مقبولیت ہے. یہ تو کھل کر بولتے ہیں اس لیے ہم. مزہ تب ہے کہ جو دلائل دیے گئے اس کا جواب تم نیچے لکھو، کمنٹس میں گالیاں لکھو، تمہاری مرضی ہے، وہ تمہاری مرضی ہے. اور امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں کہ جب تک وہ مجھے گالیاں دیں گے ان کی زبان میرے محبوب سے تو چپ رہے گی. ہم امام احمد رضا کے ماننے والے، لیکن اس کے نیچے وضاحت کرو. مرزا کہتا تھا مجھے حیض آتا ہے. وہ مرزا کے مریدوں کہ تمہارے ساتھ بھی یہ مرض ہے؟ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی وہ مرزا یہ بھی کہتا تھا میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو ہم ایک ہی حمل میں دو تھے، بہن بھائی، لیکن جب میری بہن پیدا ہوئی نا تو اس کی جنس تو واضح ہو گئی کہ یہ بہن ہے، اس کا نام مریم رکھا گیا، میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. وہ کہتے تھے ہی بولتے نہیں شی. بولے یہ ہے کیا؟ کہا یہ بیچ میں ایک عرصہ گزر گیا اور ایسا عجوبہ میں تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ہمارے فقہ کے اندر ایک کتاب ہے خنسا مشکل، اس کی بھی ایک تعریف ہے، وہ مزید میں نہیں بیان کرتا کہ وہ بھی ایک تعریف ہے کہ بالکل پتہ نہ چلے کہ یہ ہے کون. تو جب اس نے خود اپنا تعارف کرایا تو تم کہہ رہے نہیں مرزے. میں نے کہا ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے خود لکھا ہے. وہ کہتے ہیں میری جنسی دریافت نہیں ہو رہی تھی، خود لکھا ہے. میرے پاس روحانی خزائن ان کی پوری کتاب 30 اور 32 جلدیں موجود ہیں، میں دکھاتا ہوں آپ کو. تو یہاں پر ایک اعتراض سنیے جو بڑا بنیادی اعتراض ہے جو مرزائیوں کا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نہیں آئیں گے. کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب. مرزائیوں کی سب سے پختہ دلیل ہے، اور اعلیٰ حضرت پیر محلی شاہ صاحب نے اس کی دجیاں جوڑائی. قربان جب میں تو چومتا راستے پہ چشتیائی کو. آئے ہائے 2 رکعت نفل پڑھے میں نے حضرت شاہ صاحب کے لیے. میں نے کہا واہ علم ہے تو واقعی میں سید کے سینے سے کیسا جاری ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت پیر محلی شاہ صاحب نے اس کا جواب لکھا ہے، شمس الہدایت پہلے لکھی، شمس البازغہ کا جواب. اس کے بعد جب اس نے اپنے ایک مرید کو تیار کیا، اس کو خوب پیسے میں سے دیے، کرائے کا مولوی خریدا، اس کو خوب پیسے دیے. اس نے جناب جو ہے کہ وہ
ایک کتاب لکھی شمس البازغہ، اور اس کا جواب آخر میں ہمارے اکابر اور ہم سب سنیوں کے پیر اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے سیف چشتیائی کہ چشتیوں کی تلوار، آج عرصہ گزر گیا ہے، پہلی جو کتاب تھی وہ بھی لاجواب تھی، اس کا بھی جواب جب پیر صاحب لکھتے ہیں تو پیر صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے میری طبیعت پریشان ہو جاتی ہے اور میرا دل نہیں چاہتا ان گھٹیا سوالوں کے جوابات دوں، لیکن فرماتے ہیں میرے مریدین کہتے جواب لکھو تو میں لکھ رہا ہوں۔ یعنی ان کا علم کہاں اور مرزا کہاں اور مرزا کے چمچے کہاں؟ تو آپ نے سیف چشتیائی لکھی مرزا کے خلاف آخر میں، کون سی؟ وہ آج تک لاجواب ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی جب بندہ پڑھتا ہے نا تو منطق کی کتاب سامنے رکھنی پڑتی ہے، لغت رکھنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ جناب عربی لغت رکھنی پڑتی ہے، اصطلاحات کے لیے رکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد پڑھنا پڑتا ہے۔ یعنی فاضل بریلوی کی تحریر پڑھنا آسان ہے، لیکن اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بہت مشکل تحریر لکھتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، ان میں تصنع نہیں ہوتا، اور جب وہ دشمن کے مقابلے پر آتے ہیں تو مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ نے کیسا علم دیا ہے پھر اس کو بتاتے ہیں۔ اور امام محمد رضا نے یہ ذکر ہے کل کے رضا خنجرے خون خوار برقبار، کل کہتے ہیں قلم کو، اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خون خوار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، سوراخ نہیں غار، کیا فرماتے ہیں؟ غار، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، ایسا چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے۔ تو یہ حضور کا فیضان ہوتا ہے ان علماء پر جو حضور کی عزت اور ناموس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو مرزے نے سوال کیا حضرت شاہ صاحب پر اپنا سارا کا، اس کا جواب دے کر بتائیں۔ شاہ صاحب کو وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں نہیں آئیں گے، اور کیوں نہیں آئیں گے؟ اب وہ کہتا ہے دیکھو تمہارے نزدیک بھی عقیدہ ہے کہ نبوت چھینی نہیں جاتی، یعنی ایک دفعہ جب نبوت دے دی گئی، لایا بڑے دور کی کوڑی ہے وہ، لیکن پیر صاحب نے جو اٹھا کر پھینکا ہے اس کو تو سیدھا در کے اسفل میں پہنچا ہے، وہ پھر جہنم کے نیچے طبق کے اندر، جتنے زور سے اس نے پھینکا تھا اتنے زور سے پیر صاحب نے ہیٹ لگائی ہے، اور ہیٹ لگائی تو دنیا کو پار کر کے زمین کے گھس کے جہنم کے سب سے نیچے طبق میں گیا وہ۔ اب دیکھو لاتا کتنی دور کی کوڑی ہے، وہ کہتا دیکھو تمہارا بھی عقیدہ، پیر صاحب کو کہتا تمہارا بھی عقیدہ کہ نبوت سلب نہیں ہوتی، نبی کو نبی بنا دیا گیا، وہ دوبارہ نہیں لی جائے گی۔ کہا جی ٹھیک ہے، کہا حضرت عیسیٰ نبی تو ہے نا، کہا اب تم کہتے ہو وہ امتی بن کر آئیں گے، اب وہ اعتراض لاتا ہے تم کہتے ہو کہ وہ امتی بن کر آئیں گے، تو جب وہ امتی بن کر آئیں گے تو ان کی نبوت کہاں جائے گی؟ اور تم کہو گے وہ نبی بھی ہے، تو نبی بغیر تبلیغ کے کیسے ہوتا ہے؟ اور نبی اگر تبلیغ کرے گا تو پھر وہ جب تبلیغ کا انداز کو ظاہر کرے گا تو وہ اپنی شریعت کو ظاہر کرے گا، اس لیے وہ مستقل شریعت لے کر آیا ہے، تو لہذا یہ ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا ثابت ہی نہیں ہے۔ اب پیر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، اعتراض سمجھے آپ کہ یا تو امتی مانو یا نبی مانو، دونوں متضاد ہے، جو امتی وہ نبی نہیں، جو نبی وہ امتی نہیں، حالانکہ اس میں تضاد ویسے ہے بھی نہیں، تضاد ایسے کہ حضرت ابراہیم حضور کے امتی نہیں ہے، بولو حضور کی امتی نہیں ہے، حضرت آدم حضور کی امتی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ حضور کی امتی نہیں ہے، تو یہ گنجائش ہے۔ لیکن مرزا نے اپنے ذوم میں یہ سوال کیا کہ جناب اگر امتی ہے تو نبوت کہاں؟ اور نبوت ہے تو ان کی مستقل کتاب تھی، شریعت تھی، اس کی ترویج کریں گے تو لہذا ٹکراؤ آئے گا، اتباع وہ کر نہیں سکتے، لہذا ٹکراؤ آنے کی بنا پر کیونکہ نبی ہے تو نبی کے لیے تبلیغ ضروری ہے۔ یہی بات وہابی کرتے ہیں، اگر حضور 40 سال پہلے نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہی بات وہابی کرتے ہیں کہ 40 سال پہلے نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی، کچھ بولا کیوں نہیں؟ اب اس کا جواب پیر مہر علی شاہ صاحب سنیے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو تو سمجھا تو نے نبوت کے عقائد کو جانا ہی نہیں، جو ہم کتاب کھولے بیٹھے ہیں نبوت کے عقائد کو جانا ہی نہیں۔ پیر صاحب نے سارے حوالے جمع کر کے فرمایا کہ نبوت کی 2 قسمیں ہیں، تعارف کے اعتبار سے اس کے 2 شعبے، 2 جہتیں ہیں، ایک بطون نبوت اور ایک ظہور نبوت۔ یہی بات اعلیٰ حضرت کرتے چلے آئے ہیں، یہی پیچھے والے کرتے چلے آئے ہیں، لیکن پیر صاحب نے ایک بڑا نادر نقطہ یہاں پر دیا ہے اور بتایا ہے کہ اہل سنت میں کوئی فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے، نظریے میں نہیں ہوتا، اور یہ فروع کا اختلاف رحمت ہوتا ہے، اس میں پرچے نہیں بانٹے جاتے۔ اب ذرا سنیں میری بات، یہاں پر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبوت کی 2 جہتیں ہیں، ایک بطون نبوت اور ایک ظہور نبوت۔ بطون نبوت جو ہے وہ قرب الہی کا نام ہے،
کہ وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کے قریب ہے. اور ظہور نبوت وہ تبلیغ کے ساتھ متعلق ہے، تبلیغ کے ساتھ متعلق ہے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ یہ دونوں شعبے بیک وقت چارج رہتے ہیں. اگر بیک وقت چارج رہے تو نبوت ہے، اور اگر ایک بھی چارج رہے تب بھی نبوت ہے، اس لیے کہ وہ شعبہ بھی نبوت کا ہے جو رب کے قرب میں ہے. تو لہذا انبیاء اگر 40 سال پہلے تبلیغ نہ پر فرمائے تو نبوت ظہوری جو متعلق ہے تبلیغ کے ساتھ وہ شعبہ بند ہے، لیکن نبوت بطونی جو قرب الہی کا ہے وہ جاری ہے. تو فرمایا حضرت عیسیٰ بھی جو تشریف لائیں گے تو نبوت ظہوری باعتبار متعلق تبلیغ کے وہ شعبہ بند رہے گا، اور نبوت بطونی باعتبار قرب الہی اور فیض لینے کے وہ شعبہ جاری رہے گا. سلام ہے پیر صاحب کی ذات گرامی. یہ جو فنی لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آیا ہوگا، یہ واہ واہ کر رہے ہوں گے. یہ پیر صاحب سیف چشتیائی کے اندر اسی چیز کو ذکر فرماتے ہیں. موضوع میرا وہ نہیں رہا، وقت نکل گیا، ورنہ میں سیف چشتیائی پوری پڑھنے والا تھا آپ کے سامنے عقیدہ ظہور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے. اب آئیے یہاں پر جو میں بات آپ کی خدمت نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی 40 سال پہلے بھی نبی ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ کس معنی میں تبلیغ کیوں نہیں کی؟ ہم نے کہا کی. یہ جو خاموش رہا یہ بھی تو تبلیغ تھی. یہ صادق و امین جو کہہ دیا یہ تبلیغ نہیں تھی؟ بڑے بڑے ڈھیٹ لوگوں نے آپ کو صادق کہہ دیا، بڑے سے بڑا بدماش حضور کے سامنے سر جھکاتا تھا، تو یہ تبلیغ نہیں تھی، یہ سکوتی تبلیغ تھی. اور یہ وہ تبلیغ کا وہ گوشہ تھا کہ اظہار میں اخفا تھا، اظہار میں پوشیدگی تھی، اظہار کو اخفا کے اندر اور اس کو مستور رکھنے کا حکم تھا. لیکن بطونیت کے اعتبار سے قرب الہی سے پھیل لینے کے حوالے سے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اس لیے کہ بطون نبوت کا نام قرب الہی اور فیضان الہی کے حصول ہے. اور اسی کو پیر صاحب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب بھی لکھ رہے ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب کا یہ حوالہ بڑا بنیادی ہے. فرمایا اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی ایمان کے ضروری عقیدوں کو جانتا ہے. فرماتے ہیں لیکن شیعہ اور یہ وابی دونوں اس طرف ہیں. نہیں ہے تو مجھے آپ کو بتا دیں، چڑھنا نہیں. سن رہے ہو نیٹ والوں؟ چڑھنا نہیں. میں نے کہا مجھے اسکین کر کے بھیج دینا کہ آپ یہ عقیدوں کو مانتے تو میں معذرت کر لوں گا کہ سوری یار تم ایسے نہیں تھے، اور اگر ایسے ہو تو سنو اس کو اور توبہ کرو، کیونکہ تمہارا اپنا نظریہ ہے، امت کا یہ نظریہ نہیں ہے. ہم نے ایک جوکر کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں امت کے پیچھے چلنا ہے. ہم فرقہ واریت نہیں، ہم اجتماعیت بیان کر رہے ہیں. خدا کی قسم اگر فرقہ واریت کرنی ہوتی تو اپنی تحقیق پیش کرتا، لیکن اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اپنی بات کرنے سے. ہم الحمدللہ ایک کتاب کھول کھول کر جو آپ کو بتا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اجماعی نظریہ ہے، یہ سواد اعظم کا نظریہ ہے. آپ جو نماز میں دعا کرتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ نظریہ ہے. لہذا تنہا نہ رہو، امت کے ساتھ رہو. جماعت اسلامی کہنا اور ہے، جماعت اسلامی بننا اور ہے. سمجھے؟ اسلام کی پوری جماعت کے ساتھ رہنا اور بات ہے. گپے تو آپ کچھ بھی آتے رہو، مرزائی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کچھ بھی کرتے رہو. اب دیکھیں شاہ صاحب فرماتے ہیں، مودودی نے یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء کو اس سے پہلے پتہ نہیں ہوتا، اور وہ آیت پیش کرتا ہے وما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، قرآن کے اندر موجود ہے، اور اس کا ترجمہ کرتا ہے نبی تم نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا اور کتاب کیا ہے. ترجمہ غلط کرتا ہے. اور یہ آیت لکھی ہے اس نے، تفہیم القرآن میں بھی لکھی ہے، سب نے لکھی انہوں نے. میں نے کہا یہ آیت شاہ عبدالعزیز صاحب نے نہیں پڑھی تھی؟ وہ مجدد ہیں، محدث ہیں، شیخ القرآن ہیں، تمہارے ہمارے سب کے استاد ہیں، اور بالاتفاق تمہارے نزدیک بھی مجدد ہیں، تمہارے نزدیک بھی سالک. کیا یہ آیت انہوں نے نہیں پڑھی؟ وہ اس آیت کو پڑھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کا اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد واجبات ایمان کا علم ہوتا نہیں، ضروری ہے. کیا ہے جی؟ اور یہ جو آیت میں نے پڑھ دی نا وما كنت تدری، تو تدری ہی اس کا جواب ہے. تدری درایت سے، درایت کا معنی ہوتا اٹکل پچھو، اپنی طرف سے من گڑت باتیں کرنا. تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو تو ایمان کی باتیں کرتا ہے نا اور یہ قرآن کی باتیں کرتا ہے، یہ تدری درایت سے نہیں کرتا، ہمارے دیے ہوئے علم سے کرتا ہے. تو وہاں پر حضور کی نبوت کے علم کی نفی نہیں ہے، درایت کی نفی ہے. درایت کہتے ہیں اپنی عقل سے بات کرنا، اور نبی اپنی عقل سے بات نہیں کرتا، خدا کی وحی سے بات کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات میرے دوستو یہاں پر ہے، شاہ صاحب دیکھیں کیا لکھتے ہیں. فرماتے انبیاء کرام کے لیے واجبات ایمان کا علم قبل نبوت اور بعد نبوت ضروری ہے. اور واجبات ایمان کیا ہوتا ہے؟ رسول پر ایمان، اپنی رسالت کا پتہ ہونا، ٹھیک ہے، قیامت کا پتہ ہونا، اللہ کا پتہ ہونا. تو یہ ایمان تصدیق ہے. ایمان تصدیق ہے. تصدیق یقین کے بغیر نہیں آ سکتا، تصدیق یقین کے بغیر نہیں آتا. اور یقین
علم اصل اور بیداغ علم کے بغیر نہیں آتا، اور وہ علم جو اصلی علم ہے، جو اصل یقین کو بیان کرتا ہے، وہ اللہ کا فیضان ہے۔ پتا چلا نبی پر اعلان نبوت سے پہلے بھی وحی ہوتی ہے، لیکن وہ جبریل والی نہیں ہوتی ہے، وہ دل پر بھیجنے والی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سنیے، اس میں فرمایا توجہ کے ساتھ، 5 منٹ اور دے دیں یار۔ فرمایا جبکہ عقائد میں، اب سنیے شاہ صاحب فرماتے ہیں، سن رہے ہیں آپ؟ یہ گپے نہیں مار رہا، یہ آپ کے عقائد کو سلجھانے والی باتیں میں کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اعلان نبوت اور نبوت سے پہلے ضروریات ایمان کا ہونا واجب ہے، جبکہ عقائد میں جہالت اور عقائد میں جہالت لا علمی، کفر، زندیقیت ہے۔ یعنی فرماتے ہیں عقائد میں جہالت کرنا، عقائد میں اگر کوئی جاہل ہو اور لا علمی ہو تو یہ تو کفری بات ہے، یہ زندیقیت ہے۔ تو انبیاء پر اس کیفیت کے لیے کسی لمحے کا تصور درست نہیں ہے۔ یعنی شاہ صاحب نے وجہ بھی بتا دی کہ انبیاء کو ہر وقت عالم ماننا ضروری ہے، ورنہ جو کچھ جانتا نہیں وہ تو بے دین ہے، اور بے دین کو زندیق کہتے ہیں، اور معاذ اللہ انبیاء کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شاہ صاحب نے وجہ بھی بیان فرما دی۔ اب آپ دیکھیے، ان سے کہیے کہ تم نے اتنی سی بولی بول کر کہ نبی 40 سال پہلے نبی نہیں ہوتا، کتنی بڑی گستاخی کا ارتکاب کیا ہے؟ کیا کہ نہیں کیا؟ بولو۔ بات تو اس میں کرنی کی اور ہے۔ شاہ صاحب کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں، یہ بستان المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں کہ جب نبی کو نبوت ملتی ہے، نبی کو بولیے نبوت ملتی ہے تو ایک نماز روزے سے مل جائے گی، تو آپ نے حضرت امام ابن حبان پر ایک اعتراض ہوا تھا، اس کو شاہ عبدالعزیز صاحب نے بستان المحدثین میں ابو بکر خزیمہ وغیرہ دیگر کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا النبوۃ العلم والعمل، کہ نبوت جو ہے وہ علم اور عمل کا نام ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا نا تو ان پر کفر کے فتوے آئے کہ علم اور عمل کا نام ہے، اس کا مطلب تو نے نبوت کو کسبی کہا، جبکہ نبوت تو وحدی ہے۔ ایک عرصے تک ان پر کفر کے فتوے لگے، شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں، لیکن آگے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ النبوۃ العلم والعمل، یعنی نبوت علم اور عمل کا نام ہے۔ اس وجہ سے وہ سخت مصیبت میں مبتلا ہوئے، اس زمانے کے آدمیوں نے اس کا انکار کیا اور ان کو زندیق بتایا، ان سے روایت حدیث اور ملاقات ترک کر دی۔ دیکھیے اس عقیدے کو کبھی علماء نے قبول نہیں کیا۔ اگر کسی عالم نے اگر یہ بات کر بھی دی، حالانکہ ان کے کہنے کا مقصد نہیں تھا، آگے شاہ صاحب کلیئر کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ غلط فہمی میں مشہور ہو گئی تو سارے علماء ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ ان حدیث کی کتاب ہے، صحیح ابن حبان ان کی ہے، بخاری کی طرح صحیح کتاب انہوں نے لکھی، شاہ صاحب لکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے نبوت کو دیکھا، مولوی کو نہیں دیکھا۔ یہ اب شاہ صاحب اس بات کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض ثقات محدثین بھی ان کے حق میں یہ کہنے لگے وغیرہ وغیرہ، لیکن انصاف کی بات یہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کلام عقائد حقہ سے تھوڑا دور نہیں ہے، کیونکہ ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے کہ جو حاصل کر لی جائے، اس کو علم اور عمل کی ریاضت سے حاصل کر سکے، یہ تو فلاسفہ کا عقیدہ تھا، بلکہ اب سنیے نبوت کے بارے میں عقیدہ، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے لیے ایسا نفس ناطقہ چاہیے، یعنی ایسی روح چاہیے جو علم و عمل میں بین ذاتی رکھتا ہو۔ اس کے بعد وحب کے طریقے سے اللہ اسے نبوت کے لیے چن لیتا ہے، جسے اللہ نے فرمایا اللہ اپنی رسالت کے لیے سے جائے چن لے۔ فرماتے ورنہ یہ اعتقاد کس کا ہو سکتا ہے کہ انبیاء قوت علمیہ اور عملیہ میں سب افراد کے برابر ہوتے ہیں اور ان افراد کے سے متساوی ہوتے ہیں، کسی ایک کو زبردستی نبوت کے ساتھ سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہرگز شریعت اور دین میں ثابت نہیں، اور یا اس کلام کا یہ مطلب نہیں۔ ہاں انبیاء کو نبوت کے ملنے کے بعد علم و عمل ہر دونوں جانب تفوق حاصل ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ خطا گناہ سے محفوظ رہتے ہیں، اور جمیع اہل اسلام کا اس معنی میں یہی نظریہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام اپنی علمیہ اور اپنی عملی قوت میں اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد سب سے بلند ہوتے ہیں۔ یہی بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، یہی بات اعلیٰ حضرت بار بار کرتے ہیں، اپنی نعت میں کرتے، اپنے فتاوے میں کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ نہیں یہ تو گپ ہے جی 40 سال کے بعد۔ میں نے کہا تو نے پہلے 30 سال بینک کی نوکری کی اور 10 سال کے بعد تو انگریزوں کا دلال بن گیا تھا مودودی، یہ تیرے لیے ہے، لیکن انبیاء کرام وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو ان کی روح علم عملی، قوت عملیہ اور قوت علمیہ کے اعلیٰ پروان پر ہوتی ہے، کسی سے نہیں سیکھتے، لیکن ساری خدائی مل کر ان کے علم کے ذرے کو نہیں پا سکتی ہے۔ یہ عقائد کے حوالے سے حضرات گرامی جو ضروری نظریہ تھا میں نے آپ کی خدمت پیش کی۔ ایک جملہ مزید سنیے، وضو سب کا ہے،
وضو سب کا ہے, اذان دیں گے اور نماز پڑھیں گے, پھر اذان دیں گے نماز پڑھیں گے. سنیے میری بات, نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ اصل بحث تھی فاضل بریلوی کہ وہ رہ گئی, کاش کہ نبوت کے امام غزالی نے ایک تعریف کی ہے. امام غزالی نے ایک نبوت کی تعریف کی ہے, یہ تو شاہ عبد العزیز صاحب ہے, الفاظ یہی ہے لیکن الگ الگ پھول لاتے ہیں. جس کا وضو نہیں وضو کر لے, الگ الگ اس میں جو ہے پھول لے کر آتے ہیں. اور اسی میں ایک بات جو ہے وہ خاص طور پر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی, حضرت صاحب مکارم الاخلاق حضرت امام راغب اصفہانی نے کی. ہر ایک نے اپنے اپنے مرضی کے حوالے سے اس کے بڑے پیارے پیارے نکات, اجماعی نظریہ اسی تسلسل کو بیان کرتے ہوئے کی. اور اس میں خاص بات یہ کی کہ نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, نبی کا نیند سے حالانکہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. ہمارا اس پر علماء بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ نیند ناقص سے وضو نہیں ہے, نیند وضو نہیں توڑتی. ورنہ آپ اطیات کے حالت میں سو جائیں, لمبی نیند لے لیں, وضو نہیں ٹوٹے گا. سورین زمین پر جمے رہے, نہیں اٹھے, وضو نہیں ٹوٹے گا. تو سو تو رہے. تو نفس نیند جو ہے وہ وضو نہیں توڑتی, سمجھ رہے آپ, نفس نیند جو ہے وہ وضو نہیں توڑتی. لیکن حضور نے فرمایا کہ ہاں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نیند جب آتی ہے تو آنکھوں کے ساتھ سورین کی ڈور ہے, آنکھوں کے ساتھ سرکار فرماتے ہیں سورین کی ڈور ہے. جب بندہ سوتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اعضاء تو بعید نہیں جسم سے کچھ خارج ہو جائے, اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیا مطلب, نیند کرتی کیا ہے, آپ کو آپ کے جسم سے اطلاع ختم کر دیتی ہے, آپ کے دماغ کو ایسا معطل کر دیتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا یہ میرا ہاتھ ہے, کاغذ ہے, تکیہ ہے, کیا ہے, کچھ نہیں پتا چلتا ہے. تو نیند جو ہے وہ انسان کو غافل کرتی ہے اور اس کے اعضاء کو معطل کر دیتی ہے. جبکہ حدیث پاک میں بخاری میں موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا سرکار سو رہے ہیں اور لمبی لمبی سانس لے رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں. فرمایا کہ جب آپ کو جگایا گیا تو حضور اٹھے اور نماز پڑھا دی. حالانکہ اس طرح نیند کا ٹوٹنا بالاتفاق جو ہے کہ وضو جائے گا, کیونکہ اگر بندہ لیٹ کر سو رہا ہے اور خراٹے آ رہے ہیں, سانس آ رہی ہے تو وضو گیا. لیکن سرکار نے جب کھڑا کر کیا تو نہیں گیا. علماء نے لکھا یہ حضور کی خصوصیت ہے, انبیاء کی خصوصیت ہے. ہمارا وضو اس لیے جاتا ہے کہ نیند ہم پر جب طاری ہوتی ہے تو ہمارے اعضاء سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے, اس لیے ہمارا وضو ٹوٹتا ہے. اور انبیاء وہ ہیں ان کو ہمیشہ پوری دنیا پر اطلاع ہوتی ہے, تو اپنے اعضاء پر نہیں. تو جب تک اطلاع ہے وضو باقی رہتا ہے. اس لیے حضرات انبیاء کرام اگر سو بھی جائیں تو ان کا وضو ٹوٹتا. اللہ رب العالمین اس سچے عقیدے پر ہمیں گامزن رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.